يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اس اللہ کی جس نے قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کر کے اللہ کی مرضی پانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آخری 2 آیتیں اور طبرانی کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بچے کو کام نہیں آئے گا اور نہ بچہ اپنے باپ کے لیے کام آئے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے. دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے. اور ایک آیت میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں جو کچھ بھی ہے اللہ جانتا ہے. تو کل تمہاری موت کہاں آئے گی وہ بھی وہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کل انسان کیا کچھ کمائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک اللہ علم والا اور باخبر ہے. حضرت ابو قتادہ کی حدیث پڑھی گئی. اس روایت میں ہے ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے. حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے خطبہ جمعہ تھا، جمعے کا خطبہ تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں وہ صاحب مسجد میں آئے. آنے کے ساتھ براہ راست آپ سے سوال کرنا شروع کر دیے. لوگ انہیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہے تھے، بار بار سوال کر رہے تھے، بار 3 بار سوال کیے. سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ وہ صحابی بولے میرے پاس 2 چیزیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت. پھر آپ نے فرمایا جواب میں انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ رہو گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے، جنہیں تم چاہتے ہو. قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے ہمارے لیے اہم پیغام یہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی جگہ ہے. یہاں انسان دنیا کمانے میں مشغول ہے اور اصل گھر سے غافل ہو چکا ہے. آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے اتقوا ربکم، لوگوں رب سے ڈرتے رہو.
ایک ایسا دن آنے والا ہے، اس سے بھی ڈرو جس دن کے باپ نہ بچے کے لیے کام آئے گا، نہ بچہ باپ کو کام آئے گا۔ ہر انسان دنیا میں ایک امید رکھتا ہے، میرا بیٹا مجھے کام آئے گا۔ ہر بچہ جو اپنے باپ سے امید رکھتا ہے، دنیا کا دستور ہے وہ، لیکن صاف صاف قرآن کہتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ نہ باپ بچے کو کام آ سکتا، نہ بچہ باپ کو کام آئے گا، اس لیے کہ وہ دن پریشانی کا دن، ہیبت کا دن، ایسا پریشانی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میری جان بچ جائے کافی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ سر چھپاتے پھرے گا۔ ہر انسان جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، دوسروں کی جان جیسے بھی ہو، قریبی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، قیامت کے دن سے ڈراؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، نام لے لے کر بولے، اپنے چچا سے فرمایا، اپنی پھوپھی سے فرمایا، اپنی بیٹی سے فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میرے خاندان والو، اے میرے چچا، اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی، لختے جگر، جو مانگنا ہے آپ مانگو، میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ہر آدمی بدکے گا، بھاگے گا، کوئی کسی کو جو ہے کام نہیں آئے گا۔ پھر قرآن کی آیت میں بڑی اہم بات بتائی گئی، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو وعدہ ہے، قیامت جو ہے قائم ہو کر رہے گی، برپا ہوگی، دہشت کا عالم ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، حالانکہ ہر ماں جو ہے دنیا کے 1000 کام چھوڑ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن قیامت کا عالم، وہاں کا منظر، وہاں کی پریشانیاں ہیبت عالم میں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، قرآن کہتا ہے ہر دودھ پلانے والی حیران پریشان بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، دہشت کی وجہ سے حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وترى الناس سکارى، قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے گویا کہ وہ نشے میں ہی پیبٹ معلوم ہوتے ہیں، شرابی معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما هم بسکارى، نشے میں نہیں ہیں وہ لوگ، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، لوگ ہیبت کے مارے نشے کے انداز میں پاگلوں کی طرح دھکے مارتے ہوئے ادھر ادھر سر چھپانے کے لیے پریشان بھاگتے ہوں گے۔ قرآن یہ منظر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے، تمہیں دھوکے میں نہ رکھے کوئی چیز، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ رکھے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا سوارنے کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ مزید کمانے کی خواہش، مزید جمانے کی خواہش، دنیا میں عہدے کی خواہش، منصب کی خواہش، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی خواہش، اتنی ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں، ہم آخرت سے غافل ہو گئے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا جو ہے 4 دن کی ہے، بس 2 دن انتظار میں گزر جاتے ہیں، 2 دن امیدوں میں گزر جاتے ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کھیل کود ہے، بس تماشا ہے، بس یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ دیکھنے میں خوبصورت ہے، ہر آدمی اسے بنانے کے چکر میں ہے، مزید سے مزید کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہے۔ مرتے ہوئے بوڑھے کو بھی جو ہے دولت کی خواہش ہوتی ہے، مزید جینے کی خواہش ہوتی ہے، مزید دنیا جمانے کی خواہش ہوتی ہے۔
انسان کو یہ دنیا جو دھوکے میں رکھتی ہے، اپنے رب سے غافل بنا دیتی ہے، کسی کو رلاتی ہے تو کسی کو ہنساتی ہے یہ دنیا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا جو ہے یا اونچ بھی ہے نیچ بھی ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے کوئی عزت والا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی غلبہ وہ ہے جس دن آدمی قیامت کے دن کامیاب ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے آپ سے کہا جائے جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا گیا، جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا گیا، سب سے بڑا کلمہ خوشخبری والا یہی ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جنت میں داخلے کے لیے آپ کو کہا گیا، جنت کا پروانہ مل گیا، چابی مل گئی آپ کو، وادخل الجنہ فقد فاز، یہی آدمی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے دنیا سے، یا ایھا الدنیا غری غیری، مجھے دھوکہ نہ دے۔ دنیا سے حضرت علی فرماتے تھے دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ فإنی قد طلقتک طلاقا بتۃ لا رجعۃ بعدها، اے دنیا میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، اس کے بعد رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تیرے سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف صاف کہتے ہیں اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، طلاق میں بھی طلاق بتہ ایک ہے، ہمیشہ کے لیے حرام، ایسی طلاق میں نے تجھے دے دیا ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا دوبارہ رجوع کرنے کا، مجھے تجھ سے لینا کیا ہے دینا کیا ہے، میرا پورا معاملہ آخرت کا ہے بس۔ تو ایسے لوگ تھے اللہ والے وہ لوگ۔ قرآن یہی کہتا ہے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، تجارت کی محبت، سامانوں کی محبت، ہر نئی چیز کی محبت، فرمایا کہ تم کو یہ چیز اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے۔ کبھی انسان کو دھوکہ دینے والا انسان بھی ہوتا ہے، دینی اعتبار سے کہتا ہے آپ جو فلاں ولی کے مرید بن جاؤ، پورا مسئلہ وہ حل کر دیں گے، فلاں شیخ کو جو ہے اپنا ولی مان لو، ان کے مرید بن جاؤ۔ دھوکہ دیتا ہے انسان، کوئی کسی کام نہیں آئے گا، نہ نبی کام آئیں گے، نہ رسول کام آئیں گے، نہ فرشتہ کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے۔ قرآن صاحب کہتا ہے دھوکے میں نہ رکھے تمہیں۔ کبھی دھوکہ دینے والا شیطان بھی ہوتا ہے، انسان بھی ہوتا ہے۔ کبھی انسان کو دھوکہ دینے والا خود اس کا عمل ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان کو اپنے عمل کا غرور ہوتا ہے، مجھے کیا کم ہے، میں تو بہت کچھ عمل کر لیا ہوں، حج پر حج کیا ہوں، عمرے پر عمرہ کیا ہوں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات کا اچھا ہوں، مجھ سے اچھا کون ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، دنیا میں بھی اچھا ہوں، اللہ مجھے آخرت میں بھی اچھا ہی رکھے گا، پورا جو زعم ہوتا ہے انسان۔ کبھی انسان کو اس کا عمل دھوکے میں رکھتا ہے، کثرت عبادت میں آدمی کبھی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کسی کو کسی کا عمل جنت تک نہیں پہنچاتا، فرمایا کہ جو ہے آپ کو آپ کا عمل نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے۔ جب آپ نے یہ بتایا تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ آپ کا بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے دیا ہاں، مجھے بھی جو میرا عمل مجھے لے کر نہیں جائے گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں شامل کر لے، اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ اس لیے کہ آپ کا عمل ہزار صحیح، اللہ کی نعمتیں بے شمار، اتنی نعمتیں ہم پر اللہ کی برستی ہیں، اس کا مقابلہ اگر ہم کرنا چاہے عمل سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک پر ڈے میں پوری زندگی کا عمل، ایک پر ڈے میں ایک آنکھ اگر رکھ دی جائے ترازو میں، اللہ کی نعمت ترازو میں جو ہے بلند ہو جائے گی، وزنی ہو جائے گی، ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس جو ہے کثرت عمل سے زیادہ کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ کون سا عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے عمل کی کیفیت کیا ہے، کتنا عمل کر رہے ہیں وہ نہیں،
اس سے بڑھ کر اہم چیز جو ہے کیسا آپ عمل کر رہے ہیں، اس کی مثال دیکھو. کتے کو پانی پلا رہا ہے آدمی، جنتی بن جا رہا ہے. راستے میں جاتے جاتے درخت کی ایک ڈالی پڑی ہوئی ہے، ہٹا دیا، لوگوں کو اذیت نہیں ہونا. یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. اس سے پہلے بھی میں کئی بار بتایا ہوں، ایک آدمی جو رات میں سو رہا ہے، دلوں کو صاف کر کے سو رہا ہے، اللہ کو عمل پسند آ گیا. نبی کو بتا دیا، نبی بتا رہے ہیں دیکھو جنتی آدمی آ رہا ہے، جنتی آدمی آ رہا ہے. جب دیکھا گیا، پرکھا گیا، اس کا عمل کیا ہے؟ دل صاف تھا، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے. اللہ کے پاس اہم جو ہے عمل کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ جو اللہ کے پاس عمل کا معیار، للہیت، اخلاص، اس کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے فدا ہونا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے تم جو ہے دنیا میں رہتے بھی ہو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. یہ پیری، مریدی، یہ شیخ کا تصور، یہ سب کام نہیں آئے گا. خاندان پر بھروسہ کام نہیں آئے گا. من بطأ بھی عملو لم یسرع بھی نسبو، جس کا عمل جسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. نبی کا خاندان، قریش کا خاندان کام نہیں آئے. ابو لہب، ابو جہل، کیسے کیسے لوگ تھے، نبی کے خاندان کے لوگ نہ تھے، کام نہیں آئے گا. یہ سب دھوکے میں نہ رہو کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے خاندان میں بزرگاں ہی مشائخ ہیں، حفاظ ہیں، شہداء ہیں، یہ سب کام نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا مسئول ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا. سب تنہا تنہا آئیں گے اللہ کے پاس، فردن آئیں گے. سب کا حساب و کتاب تنہا تنہا ہوگا، انٹرویو ہوگا اللہ کے پاس. کیسا ہوگا؟ الگ تھلگ، سب کے سامنے بھی نہیں، سب کے سامنے بھی نہیں. اللہ بندے سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کون سا عمل تیرے پاس ہے جو اللہ کے رضامندی کے لیے کیا؟ اللہ فرمائے گا کیا تجھے یاد ہے فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، میں نے اس دن تیرے اس بدعملی پر پردہ ڈال دیا تھا. بندہ بولے گا ہاں پروردگار یاد ہے مجھے. اللہ فرمائے گا جا، اس دن میں نے پردہ ڈال دیا، آج تجھے میں معاف بھی کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، دونوں چیزیں ہونا، جمع ہونا. ایسا نہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، ستار ہے، سب کچھ اپنی جگہ میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی نہیں بچے گا. اسی لیے فرمایا یہ دنیا دھوکے میں نہ رکھے، نہ شیطان دھوکے میں رکھے، نہ عمل آپ کا دھوکے میں رکھے، نہ آپ کو اپنے اولاد پر غرور ہو، نہ دولت پر غرور ہو، نہ منصب پر، نہ عہدے پر غرور. کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ باقی رہے گا. اس کی شان باقی رہے گی، اس کی عزت باقی رہے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، باقی سب ختم. دوسری آیت میں فرمایا دیکھو ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش برسانے کا علم ہے، رحم مادر میں ہے کیا کیا نہیں، سب اللہ کو ہے. کل آپ کی موت کہاں آئے گی، کل آپ کی کمائی کیا ہوگی، یہ پانچوں باتیں جو غیب سے متعلق ہیں صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. جب وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب ہے، آپ نے اسے پوچھا کیا جمع کے رکھیں قیامت کے واسطے؟ بس انہوں نے کہا یا اللہ، یا نبی، یا رسول اللہ، حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں. تب آپ نے ان کو بتایا انت مع من احببت، آپ ان کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ آپ کو سچی محبت ہے، عقیدت ہے، ان کی طرح تم عمل بھی کرتے جاتے ہو. اور ایک صاحب پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے ان کا جواب اس طرح دیا کہ سائل جو پوچھ رہا ہے سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، دونوں برابر ہے، نہیں جانتے. حدیث جبریل کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صاحب آئے انسانی شکل میں،
سفید لباس میں آئے، آ کر کے اپنا گھٹنا جو ہے اللہ کے رسول کے گھٹنے کے ساتھ جمع کر کے مل کر بیٹھے اور اپنا ہاتھ آپ کے قرآن مبارک پر رکھ کر پوچھے۔ چند سوالات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پہلا سوال، کیا ایمان کسے بولتے ہیں؟ پوچھے۔ آپ نے بتایا کہ ایمان یہ ہے تم اللہ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھو، ملائکہ پر ایمان رکھو، برحق ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھو، انبیاء پر ایمان رکھو، رسولوں پر ایمان رکھو، آسمانی کتابوں پر یقین رکھو، قیامت پر ایمان رکھو، یقین رکھو، یہ سب برحق ہیں۔ ایک سوال ختم ہوا اور ایک سوال پوچھا انہوں نے، اسلام کسے بولتے ہیں معلوم ہے کیا؟ آپ نے جواب دیا، اسلام یہ ہے تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، پھر وہ صاحب پوچھنے لگے، اسلام اتنا ہی ہے؟ نہیں، ساتھ میں نماز کی پابندی کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو، رمضان کے روزے، حج، یہ سب چیزیں اسلام میں شامل ہیں۔ پھر وہ تیسرا سوال کیے، احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بتایا احسان یہ ہے تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آپ کا تصور ایسے آئے، آپ جو ہے کسی کے سامنے نہیں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پوری طرح خشوع خضوع ادب لحاظ کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوا، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا یاد رکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ جب نماز میں ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، تو پہلا تصور یہ قائم کرو وہ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر یہ خیال نہیں آ سکا تو کم از کم اتنا تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یاد رکھ رہا ہے۔ پھر اور ایک سوال کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب یہی دیا، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جسے پوچھ رہے ہیں آپ اسے بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، دونوں جو ہیں قیامت کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں اس کی کچھ علامتیں ہیں، علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ فرمایا ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا معنی یہ ہے عورتیں اس زمانے میں لونڈی بن کر آتی تھی، غلام بن کر، لونڈی بن کر آتی تھی۔ وہ زمانے کا سسٹم یہ تھا، جس کو ہم لونڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ حاملہ ہو جائے، بچے ہو جائیں، اس سے عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ ہے کہ بچے نے ماں کو آزاد کر دیا، وہ ہے کہ بچہ جو اس کا آقا بنا، بچہ جو ہے ماں کو غلامی سے آزاد کر رہا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، یہ معنی ہے اس کا۔ آپ نے بتایا قیامت کی علامت یہ بھی ہے۔ پھر آپ نے بتایا اور ایک علامت یہ بھی یاد رکھو، 1400 سال پہلے بولے اس کی نشانیاں دیکھو آج نظر آتی۔ کیا بولے نشانی معلوم ہے؟ ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے ننگے پیر چلنے والے، پاؤں میں چپل بھی نہیں، ننگے لوگ، لباس بھی نہیں، غریب لوگ، فقیر لوگ، ضرورت مند لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ زمانہ آئے گا ان کا گھر محل کی طرح ہوگا، عمارتیں بنائیں گے، ایک سے ایک بڑا بڑا محل بنائے گا۔ یتطاولون فی البنیان، تمہارے حاکم بن کر رہیں گے وہ لوگ، بڑی بڑی عمارتیں کون بنائیں گے؟ ننگا فقیر، پاؤں میں چپل بھی نہیں، غریب آدمی، مانگنے والا، محتاج آدمی۔ ایک زمانہ آئے گا وہ حاکم بن کر رہے گا، بڑی بڑی عمارتوں کا مالک ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، عمارتیں بنائیں گے۔ آج 1 کروڑ کی بنایا تو دوسرا فوراً 4 کروڑ کی بنائے گا۔ ایسے دور ایک آئے گا۔ وہی نشانیاں آپ دیکھیں گے آج، جن کو آپ حقیر فقیر سمجھتے تھے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے ہاتھ میں، بڑے بڑے آفیسر بن کر، IAS بن کر، کلکٹر بن کر، حکومتیں ان کے ہاتھ میں۔ یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ جس زمانے میں پاؤں میں چپل نہیں تھا، آج وہ مسلم قوم جو حاکم تھی ایک زمانے میں،
800 سال حکومت جنہوں نے کی، ان لوگوں پر کون حکومت کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو بالکل فقیر تھے، غریب تھے، آپ کے گھروں میں کام کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں حاکم بن کر آئیں گے، تم پر حکومت کریں گے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو آپ کس نام سے یاد کرتے تھے، ان سب کی حکومت آپ کے سر پر ہے، اور آپ حاکم قوم محکوم بن کر رہ گئے، اور آپ کا نام مائنارٹی ہو گئی۔ جس نے حکومت کی ایک زمانے میں ہندوستان پر راج کیا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ مائنارٹی، اقلیت۔ پرسنٹیج مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے ہم محتاج ہو گئے۔ اتنی بڑی دور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک زمانہ آئے گا یہ حالت ہو کر رہے گی۔ خریا دیکھ لو راستے میں، بڑی بڑی عمارتیں، شاندار عمارتیں، ایک زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، لیکن پوری سہولتیں میسر، محل کے ماڈل میں گھریں سب بن رہی ہیں۔ یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ بکریاں چرانے والے، الفاظ دیکھو، بکری چرانے والا، پیروں میں چپل نہیں سو خالی، ننگے لوگ، بھوکے لوگ، یہ سب آپ پر حکمران بنیں گے، عمارتیں قائم ہوں گی، بڑی بڑی حاکم بن کر یتطاولون بالبنیان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا، چاہے آپ کی اندلس حکومت ہو، چاہے شام کی حکومتیں ہوں، چاہے آپ کی لیبیا ہو، چاہے آپ کا عراق ہو، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہوتے چلے گئے۔ مسلم حکومتیں برباد ہو گئی اور مسلم قوم ذلیل ہوتے چلی گئی۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ سب علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، یہ سب علامتیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا، دیکھو ایک زمانہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی، لوگ ماں باپ کی عزت تو نہیں کریں گے، دوست و احباب کی عزت کریں گے، دوست و احباب کی عزت کریں گے، ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، لوگ شراب پینے کو فخر کریں گے۔ یہ سب چیزیں برحق ہو گئی۔ ایک زمانے میں لوگ بیڑی پینے کے لیے بھی شرماتے تھے، آج برملا جو ہے باقاعدہ آدمی شراب پینے کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، شراب عام ہو گئی۔ ناچنا گانا، ناچنے والے گانے والے حکمران بنتے چلے گئے، ان کو اعزاز پر اعزاز، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو اعزاز پر اعزاز۔ کیسی اندھی دنیا ہے، اور ہم اس دنیا کے باشندے بن گئے ہم لوگ۔ حالانکہ ناچنے والوں کی کیا اہمیت ہے، بلکہ ماڈل بن کر ماڈلنگ وہ لوگ کرتے ہیں، ان کا لباس ہماری قوم پہنتی ہے۔ اس سے بڑی ذلت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہم لوگوں نے ان کو جو ہے ماڈل بنایا، نمونہ کسے بنایا، آئیڈیل کسے بنایا؟ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، شرابیوں کو، نشہ استعمال کرنے والوں کو۔ قیامت کی علامت یہ بھی ہے، ان کا لباس آپ کے لیے گویا کہ لباس سے فخر ہو گیا، ان کا کھانا پینا، ان کے ایڈورٹائز، اشتہارات، اعلانات، یہ سب کیا ہو گئے؟ لاکھوں کا بزنس ہو گیا، کروڑوں کا بزنس ہو گیا، اور مسلم قوم دیکھتے رہ گئی۔ اس لیے کہ ہماری قوم نے حاکمانہ کردار تو ادا کیا، داعیانہ کردار ادا نہیں کیا۔ یہ ہے اصل سبب۔ ہمیں اللہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام قوم کو ذلت سے باہر نکالنا، شرک سے باہر نکالنا، کفر سے باہر نکالنا، بدعات و خرافات سے باہر نکالنا، تم کو ایک ماڈل بننا تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم تم دو گے، تنہون عن المنکر، برائی سے تم روکو گے، بھلائی کا حکم تم دو گے، برائی سے روکنے کا کام تمہارا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہماری تھی۔ ہم نے حکومت تو کی، تاج محل تو ہم بنائے، قطب مینار تو بنائے، لال قلعہ تو بنائے، لیکن تعلیم کے لیے ہماری امت کے واسطے یونیورسٹی نہیں بنا سکے ہم لوگ۔ ہماری امت ان پڑھ کا ان پڑھ رہ گئی، جاہل کے جاہل رہ گئی، جاہلوں کے ہاتھ میں کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری۔ ہم نے حکومت تو کی ہندوستان میں، اندلس میں، ہر جگہ میں، جب اللہ موقع دیا، داعیانہ کردار، پوری قوم کا کام اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صرف مولوی صاحب کا کام تو نہیں تھا نا، یہ پوری امت سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر بھلائی کو عام کرنے کی عادت ہونی چاہیے،
برائی سے روکنے کی عادت آپ کو ہونی چاہیے، خیر کو خیر کے طور پر آپ کو جو ہے پیش کرنا تھا، اللہ کی دعوت کو قوم تک پہنچانا تھا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، نتیجے میں ہم ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، ہر لحاظ سے ہماری حیثیت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع جو دیا ہے مسلم قوم کے حیثیت سے، ہمیں کرنے کا کام بہت ہے، ہمارے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا، کیریکٹر کو بلند کرنا ہوگا، اپنے اوصاف کو جو ہے دوبارہ سدھارنا ہوگا، ہمارا ہر اخلاق جو ہے اخلاق نبوی ہو۔ بد دعا کرنا تو ہمیں آتا ہے، دعا کرنا نہیں آتا۔ ہم لوگ بد دعا تو کرتے ہیں بڑی فوراً، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا آخر میں کیا، پوری زندگی دعا ہی کرتے رہے، مارے قوم دعا دی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ ہم لوگ جو ہے نبی کے ماننے والے ضرور ہیں، قرآن پر ایمان ہے، یقین ہے، سنت کے نام سے ہم لوگ مرنے والے سب کچھ ہیں، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نبوت کا جو کارنامہ ہے یہ سب کارنامے ہمارے نظروں سے اوجھل ہو گئے، نتیجے میں چند بنیادی چیزیں رکھ لے کر ہم لوگ جو ہے آپس میں لڑتے رہے، اغیار آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی ترقی ہوتی گئی اور ہماری تنزلی ہوتی رہی۔ یہ ہے سوچنے کا مقام میرے دوستوں۔ میں یہی آیت آپ کے سامنے رکھا، یہی آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتائے، وہ صاحب سن کر چلے گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ذرا دیکھو ان کو بلاؤ، بولے، تب تک وہ صاحب غائب ہو گئے تھے۔ جب کہا گیا کہ وہ صاحب چلے گئے ہیں، تب آپ نے فرمایا جو آئے تھے سو معمولی آدمی نہیں، ھذا جبریل، جو آئے تھے جبریل امین آئے تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے واسطے آئے تھے، وہ سوالات جو کر رہے تھے تمہارے واسطے کر رہے تھے تاکہ تمہارے پاس علم آئے، تم لوگ جان لو ایمان کیا، احسان کیا، اسلام کیا، قیامت کی علامتیں کیا، یہ سب تم جان لو، مقصد حیات سے واقف ہو جاؤ۔ یہ بتانے کے واسطے گویا کہ جبریل امین ایک عام آدمی کے انداز میں آئے تھے، چلے بھی گئے۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور آیت کریمہ میں اللہ نے بتایا قیامت کا علم اللہ ہی جانتا، بارش کا علم لوگ بتاتے ہیں اندازے سے، کبھی ہوتی بارش کبھی نہیں ہوتی، رحم مادر میں کیا ہے، اسکین رپورٹ تو ہوتا ہے، کبھی دھوکہ ہو بھی جاتا، صحیح معنی میں صحیح رپورٹ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جان بھی گیا تو وہ بچے کی عمر کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، روزی کیا نہیں معلوم، نیک وقت ہے یا بد وقت ہے نہیں معلوم، ماں باپ خوش ہوں گے بعد میں یا اسے بد دعا دیں گے آپ کو وہ نہیں معلوم۔ کتنے بچے ایسے ہیں پیدا تو ہوئے لیکن ماں باپ کے لیے درد سر بن گئے، ماں باپ بد دعا کرنے لگے۔ یعلم ما فی الارحام، وہ رب ہے جانتا ہے سب کچھ۔ پھر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائیں گے، کتنا کمائیں گے، کیا آئے گی آپ کے نصیب میں، آپ کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرو گے آپ کو نہیں معلوم، موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، ایک معمہ ہے یہ بس۔ دنیا سب کو جھٹلا سکتی، موت کو نہیں جھٹلا سکتی، موت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ پھر آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا باخبر ہے، اس پر ایمان رکھو، اس کے علم پر ایمان لاؤ، اس کے باخبر ہونے پر یقین رکھو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جان لو، عمل کر لو، یہی عمل تمہارے لیے ساتھی بن کر رہے گا، قبر میں بھی، محشر میں بھی، میدان حساب و کتاب میں بھی، سب کچھ تمہارے لیے۔ اور ساتھ میں اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کی رحمت تلاش کرو، اس کی رحمت مانگو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے خاص فضل میں، اپنے خاص رحمت میں شامل فرمائے، کچھ ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو قیامت کے دن ہمیں خوش کرے، رسوائی سے اللہ بچائے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔